آج ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر صرف 33 بار یہ کلمات ضرور پڑھ لینا۔ صرف 5 منٹ کے بعد آپ اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھیں گے، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، سال میں ایک بار ملتا ہے۔ اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں۔ آج جو ہی مغرب کا ٹائم ہو تو مغرب سے لے کر فجر کی اذان تک یہ جو اس درمیان وقت ہے نا، دیکھیں پہلی رات جو ہوتی ہے جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، اس رات اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی طرف اور جو شخص خاص یہ کلمات پڑھتا ہے اس کی طرف نگاہ رحمت سے دیکھتا ہے، اور جس پر اللہ کی نگاہ رحمت پڑ جائے وہ بندہ کبھی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اس پر اللہ کا کرم برسے گا، اس کا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا، اس کا گھر رحمتوں سے بھر جائے گا، وہ بندہ ہر میدان میں کامیابی کو سمیٹ لے گا۔ دیکھیے ماہ رمضان یہ اسلامی سال کا وہ مقدس مہینہ ہے جو ہر سال مسلمانوں کے لیے روحانی پاکیزگی، عبادت اور قربانی کا مہینہ ہے، کیونکہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور برکتوں سے مالا مال ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس مہینے کے بارے میں ہمیں بتایا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور روشنی کی دلیل ہے۔ اس لیے اس مہینے میں آپ نے چاند رات جو پہلی رات ہے، اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ 70,000 لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے اور ہر مانگنے والے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو، اللہ کی رحمت آپ کے اوپر برستی رہے، آپ کو روحانی پاکیزگی مل جائے، کیونکہ اس مہینے کا بنیادی مقصد ہی مسلمانوں کو روحانی پاکیزگی دینا ہے، اور یہ مہینہ انسان کو صبر، شکر اور اللہ کے قریب لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اس میں روزے رکھنے کے ذریعے نہ صرف جسمانی پاکیزگی بلکہ دل کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ سب سے بڑی عبادت والا مہینہ ہے۔ جیسے روزہ اس میں لوگ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، یعنی اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس چاند رات میں تمام اہل اسلام کو، مسلمانوں کو ماہ رمضان المبارک کی اس چاند رات کی مبارکباد پیش کرنا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے یہ مہینہ خوشیوں سے بھر دے، ان کے گھروں کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ اللہ ہر ایک کی مشکل کو آسان کر دے، ہر ایک کی حاجت کو پورا فرما دے، ہر ایک کے لیے تمام راہیں کھول دے جس کی وہ آرزو، جس کی وہ تمنا کرتا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے تو درود پاک پڑھنا ہے، جس کی تعداد ہے 10 بار۔ اول آخر 10 مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے پر اللہ 70 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور جب آپ اس قدر زیادہ پڑھتے جائیں گے، 10 بار پڑھیں گے، تو پھر خدا ہی جانتا ہے کہ کتنی رحمتوں کا وہ نزول تمہارے اوپر فرمائے گا۔ اسی طرح اول آخر یہ عمل کیونکہ باقی اعمال سے مختلف ہے، اس لیے آپ نے اس عمل میں اول آخر 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کیونکہ رمضان جو لفظ ہے اس کے اندر 5 حرف ہیں۔ ایک رہ سے مراد رب کی رحمت ہے، تو اس لیے میم ہے، اس کے بعد زواد ہے، اس کے بعد الف ہے، اس کے بعد نون ہے۔ تو یہ 5 حروف پر جو مشتمل عمل ہے، اسی طرح کے اول آخر 10 بار درود پاک پڑھا جائے، کیونکہ ایک خاص عداد کے اعتبار سے عمل بنتا ہے۔ تو اس لیے جو خاص عداد والے اعمال ہوتے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں اتنے مبارک اور اتنے پرتاثیر ہوتے ہیں کہ جو کوئی بندہ سال میں صرف ایک بار یہ عمل کر لیتا ہے، پورا سال اس کا گھر خوشیوں سے بھر جاتا ہے، اس کی رحمت سے بھر جاتا ہے، انوار و تجلیات سے بھر جاتا ہے۔ دیکھیے روزہ دل کی نرمی پیدا کرتا ہے، انسان کی خواہشات پر قابو پانے کی تربیت دیتا ہے، اللہ کے قریب ہونے کا یہ ذریعہ ہے۔ اس میں اللہ کے فضل و کرم سے بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اس طرح عمل کا آغاز کرتا ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اس لیے کہ اب آپ نے جب درود پاک پڑھنا ہے، اس سے پہلے آپ نے 5 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ اب یہ جو بسم اللہ ہے نا، اس کو عام نہ سمجھا جائے، کیونکہ اس کے حروف کی تعداد 5 ہے، یعنی کہ رمضان کا جو لفظ ہے اس کے حروفوں کی تعداد 5 ہے۔ اس لیے جب آپ اس تعداد میں اس کو پڑھتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چھم چھم برسنے لگ جاتی ہے۔
دیکھیے رمضان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ تو جس مہینے میں قرآن کا نزول ہو، جس میں شب قدر جیسی رات موجود ہو، اس مہینے کی برکتوں کا کوئی شخص اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس لیے رمضان میں صدقہ خیرات افطار دینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یعنی جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے، اسے اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزے دار کو ملے گا، بغیر اس کے ثواب میں کمی ہے۔ تو اب میں نے عمل کی ابتدا آپ کو بتا دی ہے کہ عمل کا آغاز کیسے کرنا ہے۔ جب 5 مرتبہ یہ آپ بسم اللہ، جس میں اللہ کے 3 نام موجود ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم، اس کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد اپنا کوئی خاص مقصد ہے اس کی نیت کر لیں، ورنہ پورے سال کی خوشحالی کی نیت کر لیں کہ یا اللہ مجھے ہمیشہ کے لیے خوشحالی عطا فرما۔ تو یہ نیت کر کے آگے عمل کا آپ نے آغاز کرنا ہے۔ دیکھیے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اس کے روحانی فائدے آپ کو بتا رہا ہوں۔ نفس کی اصلاح بھی ہوگی، برائیوں سے بچاؤ تمہارے لیے ممکن ہو جائے گا، محبت اور بھائی چارے کو فروغ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے جسم کی صفائی بھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ نظام ہضم کی بہتری ہو جاتی ہے، بیماریوں سے بچاؤ ہوتا ہے، خود پر قابو پانے کی عادت مل جاتی ہے۔ اس لیے دوستو اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھے گا، ورنہ بہت سارے لوگ ان دنوں کو بھی غفلت میں، سستی میں گزار دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کیجیے گا کہ سستی اور غفلت میں نہ گزاریے گا، بلکہ اسے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو آپ کو ترتیب بتا رہا ہوں، اس ترتیب پر عمل کر لیں گے تو زندگی آسان ہو جائے گی، رحمتیں ملنا شروع ہو جائیں گی، اللہ کا کرم نصیب ہو جائے گا۔ اس لیے جو شخص چاہتا ہے یہ سارے انعامات، یہ سارے کرم، یہ سارے افضل مجھے نصیب ہو جائیں، تو پھر اس کے پاس آج بہترین موقع ہے۔ اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھیے اور اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اب دیکھیے جب آپ درود پاک پڑھ لیں گے، دیگر چیزیں جو آپ کو بتائی ہیں وہ پڑھ لیں، اب آپ نے قرآن کریم کی ایک عظیم سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ عظیم سورت کیا ہے؟ یہ وہ سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا ہے، اپنی توحید کا ذکر کیا ہے۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر کریں۔ دیکھیں ہر نبی نے اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا ہے، ہر رسول اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتاتے رہے۔ اس لیے جب کوئی بندہ اس ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرے گا، اللہ پاک اپنے بندے سے راضی ہو جائے گا۔ مین مقصد ہوتا ہے اپنے رب کو راضی کرنا، تو جب رب راضی ہو گیا تو پھر سب کچھ آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس سورت مبارکہ کو پڑھنا ہوگا۔ بسم اللہ کے ساتھ جب یہ سورت پڑھی جاتی ہے تو پھر اس کی تاثیر اور بڑھ جاتی ہے۔ وہ جو شروع میں آپ کو بتایا تھا، اس کو آپ نے الگ سے پڑھنا ہے، بسم اللہ کو، لیکن اب یہاں اس سورت کے ساتھ آپ نے الگ سے پڑھنا ہے۔ دیکھیے یہ قرآن مجید کی نہایت عظیم سورت ہے۔ اگرچہ الفاظ میں یہ مختصر ہے، مگر اپنے معنی، عقیدہ اور اثرات میں پورے قرآن کے برابر ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی صفات، اس کی یکتائی کو انتہائی جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے اس کے مختلف نام بھی ہیں۔ اس کو سورت التوحید بھی کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اس کو 3 بار اگر پڑھا جائے تو عام دنوں میں تو یوں ہوتا ہے کہ اس کو ایک قرآن کا ثواب، لیکن آج اس رات میں جو شخص اس کو 3 بار پڑھتا ہے، اللہ پورے 70 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ لیکن آپ نے 3، 5، 7 بار نہیں پڑھنا۔ آگے بڑھتے ہیں، کتنی بار؟ 33 بار اس سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے، سورت اخلاص کو پڑھنا ہے بسم اللہ کے ساتھ۔ دیکھیے کفار مکہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا اپنے رب کے بارے میں بیان کریں، تمہارا رب کیسا ہے؟ وہ مٹی سے بنا ہے، سونے سے بنا ہے، کس طرح کا ہے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نزول فرمایا، یعنی یہ اللہ کا تعارف ہے۔ یہ سورت اس لیے ہم نے اس سورت مبارکہ کو بسم اللہ کے ساتھ جب اس کی تلاوت کی تو پھر اللہ کی رحمتیں
छम छम हमारे ऊपर बरसने लग जाएंगी। अब दोस्तों, आगे आपने सूरत मुबारक की जो तफसील है इसके साथ और भी चंद चीज़ें पढ़नी हैं। सिर्फ ये एक सूरत इस रात में नहीं पढ़कर आपने मुकम्मल करना। चंद एक चीज़ें हैं जो आप पढ़ें, चाहे मगरिब के बाद पढ़ें, तरावी के बाद पढ़ें, जिस वक्त चाहें इसको पढ़ें। इसलिए दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर अल्लाह ताला की ज़ात को हर ऐब से, शिरक से और कमज़ोरी से पाक करार दिया गया है। तो ये सूरत हमें बता रही है कि अल्लाह एक है। जब कोई बंदा ये कहता है कि अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, ना इसकी कोई औलाद है, ना वो किसी की औलाद है, ना इस जैसा कोई है। जब ये तारीफ़ हम रब की करेंगे, रब हमारा खुश हो जाएगा, रब हमारे से राज़ी हो जाएगा। तो जब अल्लाह राज़ी हो जाएगा तो फिर बंदा जिस चीज़ का सवाल करेगा अल्लाह अपने बंदे को अता कर देगा। इसके पढ़ने से इंसान का ईमान मजबूत होता है। इसलिए सूरत की तिलावत जो शख्स करता है, इसका दिल शिरक से पाक हो जाता है, वहम से पाक हो जाता है, बातिल अकीदों से पाक हो जाता है। इस सूरत से हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहद मोहब्बत करते थे। एक सहाबी भी इस सूरत से मोहब्बत करते थे। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनसे पूछा, हज़ूर की बारगाह में इनकी शिकायत की गई कि या रसूल अल्लाह, ये हर नमाज में इस सूरत की तिलावत करता है। हज़ूर ने पूछा तो इसने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे इस सूरत से मोहब्बत है, इसलिए कि इसमें मेरे रब की तारीफ़ है, मेरे रब की शान है, मेरे रब की अज़मत को बयान किया गया है। फरमाया तुम्हारी ये मोहब्बत तुम्हें जन्नत में ले जाएगी। तो दोस्तों, इसलिए इसको मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, जज्बे के साथ पढ़ें। अल्लाह ने हमें ये महीना अता किया है तो हम बड़े खुश नसीब हैं, बड़े ही मुकद्दर वाले हैं, बड़े किस्मत वाले हैं। इसलिए इन वक्तों को, इस ख़ास घड़ियों को खुदारा देखें। अल्लाह ताला ने बाज़ ऐसे लम्हात, ऐसे दिन, बाज़ ऐसी घड़ियाँ, बाज़ ऐसी रातें रखी हैं जिनमें अल्लाह तबारक व तआला मांगी हुई दुआओं को रद्द नहीं करता, इसलिए कि बाकी साल की तमाम रातों पर अल्लाह ताला ने इन रातों को फजीलत अता की होती है। इसलिए वो शख्स है जो इसको पढ़ता है, इसके लिए अल्लाह ताला जन्नत में घर बना देगा। आज खुदा ही जानता है, क्योंकि अब पूरा साल जन्नत को संवारा जाता है, लेकिन जब यह रात आती है फिर जन्नत के दरो दीवार, दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वहाँ से फिर अल्लाह की रहमत, अनवार तजलियात और जन्नत की खुशबुएँ लोगों को नसीब होती हैं। और ये वो सूरत है जिसको सहाबा कराम खुद पढ़कर दम करते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बीमार हुए तो ये सूरतें पढ़कर हजूर को दम किया जाता था। हजूर खुद भी पढ़कर हाथों के ऊपर दम करके पूरे वजूद पर फेरते थे। इसलिए ये सूरतें कब्र में रोशनी बनेंगी, मुनकिर नकीर के सवालात में भी मदद देंगी। या ज़मीन के ऊपर इंसान हो या ज़मीन के नीचे चला जाए, यह सूरत इसकी मदद करती रहेगी। इसलिए क़यामत के दिन भी इस सूरत के ज़रिए इसकी सफारिश होगी, शैतान से हिफाजत होगी, बुरी नज़र से अल्लाह ताला इसको महफूज रखेगा। जिस घर में आज इस रात में इसको पढ़ा जाएगा वो घर हमेशा के लिए फ़िक्र से, तंगी से, लड़ाइयों से हमेशा के लिए महफूज हो जाएगा। अल्लाह की रहमतें इसके घर में नाजिल होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि यह हमें बता रही हैं कि इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए, दुआ सिर्फ अल्लाह से मांगी जाए, उम्मीद भी अपने रब से रखी जाए। तो ये सूरत इंसान के अकीदे को दुरुस्त करती है। बच्चों को भी सिखानी चाहिए, बच्चों को ये समझाना भी चाहिए कि इसका ये मतलब है, इसकी ये शान है, इसकी ये तारीफ़ है। इमाम अहमद बिन जंबल, बड़े बड़े बुज़ुर्ग, बड़े बड़े आइमे, बड़े बड़े इमाम इसके बारे में कह रहे हैं कि जिसके दिल में ये सूरत होती है, इसके दिल में अल्लाह होता है। अब इस सूरत के बाद जब दूसरी सूरत हम इसके साथ मिलाकर पढ़ते हैं बग़ैर वक्फे के, तो फिर दो सूरतों की तासीर इकट्ठी हो जाती है। तो इसलिए जब दो सूरतों की तासीर कहते हैं, इस रात में जब कोई दो सूरतें इकट्ठी मिलाकर पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह, जो कुरान करीम की रूह है, जो इसको समझ कर पढ़ता है, दरअसल वो तौहीद के समंदर में दाखिल हो जाता है। ये सूरत बंदे को शिरक से बचाएगी, जन्नत के करीब करेगी।
جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے وہ اس صورت کی تلاوت کرتا جائے، اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا جائے گا۔ جس کو اللہ کا قرب نصیب دیکھیے، کیونکہ بسم اللہ کے ساتھ اس کے بعد والی صورت میں بھی پڑھنا ہے۔ وہ کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر وصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، سورت کوثر۔ تو یہ صورت آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیے گا اللہ تعالیٰ، یعنی اس کو بھی آپ علماء کہتے ہیں کہ اس کے اندر، اس عمل کے اندر جو اس رات میں پڑھا جا رہا ہے، اس کے اندر اسم اعظم موجود ہیں، اور جو شخص سچے دل سے پڑھتا ہے اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ کھانے سے پہلے پڑھنے کا جیسے ہی ہم معمول رکھتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتے ہیں، سفر میں بھی پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اس لیے جو مسافر ہیں وہ بھی اس کو پڑھیں، جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ، طالب علم، وہ بھی اس کو پڑھیں تاکہ ان کو بھی ہر میدان میں کامیابی ملے۔ کاروبار کرنے والے بھی اس عمل کو پڑھیں۔ صرف 33 بار یہ تعداد۔ اب یہ جو صورت آپ نے اس کے بعد پڑھی، اس کی تعداد بھی 33 بار ہے۔ یہ 33 کا عدد اس رات کے لیے بڑا اہم اور بڑا قیمتی ہے۔ تو اس لیے اس رات کا، جیسے رمضان کے اندر 5 حرف ہیں، تو اسی 5 کی نسبت سے 5 چیزوں پر مشتمل اس رات کا خاص عمل ہے۔ دیکھیے پھر اس کی تربیت بڑی اللہ والوں نے پیاری بنائی ہے۔ میں تو خود اس عمل کا متلاشی تھا۔ بہت سارے لوگ ہر سال ان دنوں کا، ان راتوں کا انتظار کرتے ہیں۔ تو میں بہت سارے دوستوں کو یہی بتا رہا ہوں کہ اس عمل کو کچھ اور کر سکیں یا نہ کر سکیں، اس رات میں اس عمل کو ضرور پڑھ لیجئے گا۔ اور ہماری اس رات میں نہ خصوصی دعا ہوتی ہے، ہر سال لوگ اس میں اپنا نام شامل کرواتے ہیں، پھر ان کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اللہ کرم فرماتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے دوستو، آپ نے اس رات کی دعا میں شامل ہونا ہے تو 10 بار درود پاک پڑھنا ہے، کمنٹ میں نام لکھ دینا ہے، انشاءاللہ دعا میں شامل کیا جائے گا۔ علماء کے مطابق جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی حفاظت اس کو نصیب ہو جاتی ہے، اس کے دل میں اطمینان ہو جاتا ہے، رزق میں برکت آنا شروع ہو جاتی ہے، مصیبت آزمائش میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق بچوں کو بھی جو ہے ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے، نہیں تو کم سے کم پاس بٹھائیں تاکہ ان کو بھی اس کی برکت ملے، ان کی قسمت اچھی ہو، ان کا مقدر سنورتا جائے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ انعامات کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ تو یہ عادت ان کے اعمال کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور ان کی زندگی میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ جو شخص اپنے آج اس کو پڑھے گا اور اس تربیت کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز، یعنی رمضان کا آغاز کرے گا، الحمدللہ رمضان المبارک کے پورے مہینے کی برکتیں اس کو ہمیشہ کی طرح ملتی رہیں گی۔ اب اس نے آگے ایک اسم عام ہے جو اللہ تعالیٰ کی ایک مبارک صفت ہے، وہ اس صفت کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کی چھم چھم رحمتیں اس کے اوپر برسنے لگ جائیں گی، اور یہ وہ خاص اسم اعظم ہے۔ اس کو اسم اعظم کہیں یا اس کا کوئی دوسرا نام رکھیں، اور کہتے ہیں یہ عمل جو ہے یہ غیبی مدد کا عمل ہے، یعنی غیب کے ذریعے اس عمل سے مدد مل جاتی ہے۔ اور جو بندہ چاہتا ہے غیب سے میری مدد ہو، غیب سے مجھے مدد ملتی رہے اور میرے آگے آنے والا تمام سال خوشحالی میں گزرے، اس رمضان سے اگلے رمضان تک میرا مقدر سنورتا رہے، مجھے آگے ترقی ملتی رہے، عروج ملتا رہے، زوال سے میری جان چھوٹ جائے، میرے باطن روشن ہو جائیں، میری زندگی روشن ہو جائے، تو اب وہ اس طرح اپنے رب کی بارگاہ سے مانگے گا، کیونکہ اس نے اب قرآن کریم کی ایک سورت مبارکہ کی ایک آیت کے چھوٹے سے حصے کو پڑھنا ہے جو تقریباً ہر ایک کو یاد ہوتا ہے، نہیں بھی یاد تو اب جب پڑھوں گا تو اس کو خود بخود یاد ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی لطافت رکھی ہے کہ جب کوئی بندہ اس طرح پڑھتا ہے، جو میں نے ایک مرتبہ دیکھا تھا، ایک لڑکی تھی، اس کی شادی اس وجہ سے نہیں ہو رہی تھی کہ وہ لڑکا کسی کام کا نہیں تھا، یعنی اس کے پاس اپنا گھر نہیں تھا، اپنا کاروبار نہیں تھا، اس وجہ سے اس کے گھر والے لڑکی کا رشتہ نہیں دے رہے تھے۔ جب اس نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو اس کے گھر والے بھی نرم ہو گئے، اس کو
جاب بھی مل گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو گھر بھی عطا کیا۔ تو جب انسان زندگی میں ایسے مشکلات میں گر جائے جہاں کوئی راستہ نظر نہ آئے، تب وہ یوں پڑھے گا، یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف ہو، تو دل کو امید اور سکون و یقین عطا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کو پڑھنے سے دل زندہ ہو جاتے ہیں، مردہ دل بھی زندہ ہو جاتے ہیں، ایمان بھی مضبوط ہو جاتا ہے، زندگی کی الجھنوں کو سلجھانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے جب اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ظاہر ہوتی ہے، نرمی، حکمت، باریک بینی، خفیہ مہربانی کو یہ بیان کرتا ہے۔ دیکھیے، نظر نہ آنے والی تدبیریں اللہ کرتا ہے، خاموش مدد یعنی کہ نرمی کے ساتھ مسئلے کا حل ہو جانا۔ دکھ کے اندر اس نے راحت دینی ہے۔ جب کوئی بندہ اس طرح اپنے رب کو یاد کرتا ہے، کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سورت کے اندر ارشاد فرمایا ہے، یعنی اللہ اپنے بندوں پر مہربان اور باریک بین ہے۔ یہ آیت مقدسہ واضح کرتی ہے کہ اللہ بندے کی چھوٹی سے چھوٹی پریشانیوں سے بھی واقف ہے۔ اس لیے کہتے ہیں، یہ عمل کرنے کے بعد بندہ کچھ بیان کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ خود ہی اس بندے کو اس قدر عطا فرماتا ہے کہ کوئی چیز اس کو کوئی کمی باقی نہیں رہتی۔ اس لیے کہ جو مسئلہ سخت اور ناممکن لگتا ہے، اس کے پڑھنے سے اس میں نرمی اور آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ بند راستوں کا کھلنا، یعنی اللہ ایسے دروازے کھولتا ہے جو عقل میں نہیں آتے۔ رزق آتا ہے مگر شور کے بغیر، ایسی برکت جو نظر نہ آئے مگر محسوس ہو۔ بے چینی، گھبراہٹ، خوف ختم ہو جائے گا تو دل بھی نرم ہوگا، غصہ کم ہو جائے گا، امید بڑھ جائے گی۔ اکثر اللہ کی مدد شور سے نہیں آتی، بلکہ کسی کا اچانک رویہ بدل جانا، کوئی راستہ خود بخود بن جانا، کوئی فیصلہ تمہارے حق میں نہیں ہو رہا تھا وہ تمہارے حق میں ہونا، یہ سب اللہ کی لطیف تدبیر ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربانی فرماتا ہے۔ یہ مہربانی اکثر ہمیں بعد میں سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ دیر کرتا ہے مگر چھوڑتا نہیں، وہ عطا ضرور کرتا ہے، وہ دکھ میں بھی حکمت رکھتا ہے۔ آزمائش کے اندر نعمت چھپی ہوتی ہے۔ میاں بیوی کے جھگڑے کیوں نہ ہوں، نرمی پیدا ہو جائے گی۔ شوہر میں بیوی میں جو غصہ آتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ہر میدان میں کامیابی پورے سال کے لیے، گھر میں بھی مال و دولت سے بھر جائے گا، اولاد کی ضد میں بھی کمی آ جائے گی، گھر کے ماحول میں بھی سکون پیدا ہو جائے گا، بند سودا چلنے لگے گا، بند کاروبار چلنے لگے گا، نقصان میں بھی حفاظت ہوگی، غلط فیصلوں سے بچاؤ ہوگا، دل کو ہمت ملے گی، بیماریوں پر صبر آئے گا، اللہ تعالیٰ شفا کے اسباب بھی پیدا کر دے گا۔ دیکھیے، اولیاء فرماتے ہیں، جب معاملہ سمجھ سے باہر ہو جائے تو پھر بندہ بس اس ذکر کو پکڑ لے۔ یہ نام دعا میں شامل ہو تو دعا میں بھی عاجزی آتی ہے، زمان میں بھی نرمی ہو جاتی ہے، دل ٹوٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاتا ہے۔ اس لیے حسد، کینہ، بدگمانی، مایوسی، یہ باطنی بیماریاں ہوتی ہیں، ان کا علاج اس کے ذریعے ہو جاتا ہے۔ تو اس کو آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ تو یہ تیسری تسبیح میں نے آپ کو عرض کی ہے۔ آگے چوتھی تسبیح سنیے، اس کے بعد پانچویں عمل آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ تو اس کو یقین کے ساتھ پڑھیے، جو چیز پہلے بتائی، جس کی تعداد جو بتائی، اس کے مطابق پڑھتے جائیے گا۔ الحمدللہ۔ دیکھیے، ایمان کی مضبوطی یہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں سن رہا ہے۔ یہ عمل کریں تو یہی تصور رکھیں کہ بھائی میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ بھی تصور رکھیں کہ اللہ سن بھی رہا ہے۔ جو میں پڑھ رہا ہوں، اللہ ہمارے حق میں بہتر سے بہترین کر رہا ہے، یہ تصور رکھیے، کیونکہ ہر تکلیف سزا نہیں ہوتی، ہر تاخیر محرومی نہیں ہوتی، ہر خاموشی بے توجہی نہیں ہوتی۔ اکثر یہ پڑھنے کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کتنا قریب ہے، اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ خاموشی سے ہی بندے کو سنوار دیتا ہے۔ اس لیے جب آپ اس کو پڑھیں گے الحمدللہ، پھر آپ ضرور رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں اس طرح کے اور اعمال ملیں۔ اس لیے اس سے پہلے کہ یہ امید پیدا ہو، آپ ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، آگے دوستوں احباب کو بھی پہنچا دیں، تاکہ اور بھی بھائی بہنوں کا فائدہ ہو، اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اب آپ نے کیونکہ پڑھنا ہے، یا خبیرو وہ ذات ہے جو ہر چیز کی حقیقت کو جانتی ہے، ظاہر بھی، باطن بھی، نیت بھی، انجام بھی، دل کے خیالات تک۔
نیتوں کے راز تک، آنکھوں کی خیانت تک، چھپی ہوئی تکلیف تک، اللہ کریم خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، تو نیتوں کی درستگی کے ساتھ پڑھے۔ انسان اپنی نیتوں کی اصلاح کرتا ہے کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ اللہ صرف عمل نہیں بلکہ نیت بھی دیکھتا ہے۔ اس لیے جب کسی پر ظلم ہو، کوئی سننے والا نہ ہو تو بس یہ پڑھنا شروع کر دے۔ پڑھنا بھی صرف اس کو 33 بار ہے۔ اب ہم 33 سے باہر نہیں نکلیں گے۔ تو ترتیب اس میں اسماء مبارک، اس میں اسم اعظم، اس میں قرآن کریم کی صورت مبارکہ، جو اس رات کی خاص ضروریات ہیں وہ تمام اس عمل کے اندر موجود ہیں، جو انسانی زندگی کو اللہ کے قریب کرتی ہے، جو انسان کی دنیا سنوارتی ہے، آخرت سنوارتی ہے۔ وہ تمام چیزیں اللہ والوں نے اس عمل میں موجود رکھی ہے۔ اس لیے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ جواب ضرور عطا فرمائے گا۔ تمہارا رب سمجھتا بھی ہے، عطا بھی کرتا ہے۔ اب آپ نے آگے اس کے بعد اپنا تصور رکھنا ہے کہ یا اللہ، زندگی میں جو خطائیں ہوئی ہیں وہ تو معاف فرما دے۔ اب آپ پڑھیں گے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ 33 بار۔ اس کے بعد درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کریں گے، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔